السلام کا اس آخری دور کے لیے انتخاب کیا۔ سلسلہ نبوت کے اس دور کے فاتح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، جن سے ملت حنیفیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ملت حنیفیت میں دو چیزیں بڑی واضح، صاف اور دو ٹوک ہیں۔ ایک عقیدہ توحید، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کس چیز کا نام ہے کہ وہ ساری قوتوں سے، اللہ کے ہر غیر سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا بندہ بن جانا، ایک اللہ کی بندگی، اس کی ریاست، اس کی سرداری اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، اور دوسری طرف انسانوں کو روحانی طور پر تربیت دے کر ترقی دینا کہ سارے انسان اللہ کی معرفت حاصل کریں، خدا شناسی حاصل کریں، اس میں وہ کسی باہر کی چیز کے محتاج نہیں، کسی سورج کے، کسی چاند کے، کسی زمین کے، کسی آسمان کے تمام انسان معرفت خدا بندی میں اپنے باطن کی قوتوں کو، اپنی روح کو استعمال کریں۔ اس لیے اکابرین امت یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بین الاقوامی دنیا کا آغاز ہوا کہ سارے انسانوں کو خدا شناسی کی پہچان روح کی بنیاد پر کرانے والے وہ ابراہیم علیہ السلام، اور روح ایک ہی ہے سارے انسانوں میں مشترک۔ اس لیے اب دنیا میں آپ سے پہلے ہر قوم نے جو اللہ کے تعارف کا سفر طے کیا، کسی نے سورج کو دلیل بنایا، کسی نے چاند کو دلیل بنایا، کسی نے ہواؤں کو اللہ کی پہچان کی دلیل بنایا، کسی نے دریاؤں اور سمندروں کو، پہاڑوں کو اپنے رب کی معرفت کی بنیاد بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اب کائنات میں یہ بکھرے ہوئے دلائل ان کو ایک دلیل میں جمع کر دیا۔ اوپر خالق، اس کی پہچان حاصل کرو، اور نیچے مخلوقات میں سے انسان خود ہے۔ اب وہ انسان کسی دوسری مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے۔ ہاں، اس کی زندگی کی ضرورتیں وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ روحانی، ذہنی اور عقلی ترقی کے لیے انسان کو اب کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود اس کے اندر خودکار قوت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے اس نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے خاتم، اس کے کامل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ پر آ کر یہ دور مکمل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس دور کا آغاز کیا تھا، اس دور کی تکمیل خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک تو پچھلے دور کی تکمیل ہے، پچھلے دور کے خاتم ہیں، اور اگلے دور کے پھر فاتح ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کا دور، دور محمدی، اور آپ کی نبوت محمدی، جس کا پہلا آغاز تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جس کی تکمیل وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی،
اور آپ نے جن چیزوں کی بنیاد ڈالی، نیا دور، اگلے دور کی رہنمائی کی، وہ خود آپ کا اپنا دور ہے، آپ کا اپنا زمانہ مبارک ہے کہ آپ کے اعلان نبوت سے لے کر 40 سالہ زندگی کا دور لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ پہلا فیز ہے، جس میں براہ راست اللہ کے پیغمبر خود امام ہیں، خود مقتدا ہیں، خود رہنما ہیں، خود انسانوں کے سردار ہیں، خود انسانوں کے مربی اور معلم ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دور کا اگلا فیز چلایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو 2.5 سال پر مشتمل ہے کہ دور محمدی کا ایک حصہ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے طے کروایا، امت کو، انسانیت کو، دین حق کے علمی اور عملی تقاضوں کی تکمیل کو انہوں نے اپنی عقل سے، شعور سے، اپنے عزم و ہمت سے، اپنے ارادوں کی تکمیل سے اس کو مکمل کیا، جس کے سامنے بڑے بڑے عرب کے سورما نہ ٹھہر سکے، ان کا وہ بلند عزم اور حوصلہ جس نے ہر آنے والی مصیبت کو شکست دے کر نیا دور پھر سے پیدا کر دیا۔ جس طرح مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو فتح کر لیا، ایک پیج پر لے آیا پورے عرب کو، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عرب کی قبائلی طبیعت غالب آئی، ہر سردار اور ہر قبیلہ پھر سے الگ ہو گیا کہ انہوں نے کہا نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے، زکوٰۃ اور مالی معاملات اپنے ادا کریں گے۔ اب عبادت کو، مذہب کو، دین کو، معیشت کو اور سیاست کو انہوں نے الگ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اسے ختم کر دیا جائے گا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز میں مسجد نبوی کے امام کو تسلیم کرے اور زکوٰۃ میں وہ اپنی مرضی کرے، مالی معاملات میں یہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ آج وہی حال پوری امت کا ہو گیا، نماز یہاں پڑھتے ہیں اور مالی معاملات ورلڈ بینک، IMF اور ظالم لٹیرے اور بدماش قوتوں کے تابع کر دیے سب لوگوں نے۔ اسی کو تو ختم کیا رسول اللہ نے، ایک پیج پر آئے، عبادت اور معاملات کو، معیشت کو ایک آرڈر کے تحت لے آئے۔ ہم اللہ کو الہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب بھی مانتے ہیں۔ جب الہ مانیں گے عبادت اسی کی ہوگی، جب رب مانیں گے تو معیشت میں بھی اسی کا حکم چلے گا۔ یہی تو سبق پڑھا کر گیا ابراہیم علیہ السلام۔ اب پھر یہ دور مکمل ہوا جس میں پورے عرب کو دوبارہ ابو بکر صدیق نے فتح کیا، عرب کے ہر قبیلے کو اسلام کے نظام حیات کے تابع لا کر کھڑا کر دیا۔ جتنے فتنے تھے عرب کے اندر، ہر فتنے کی سرکوبی کی انہوں نے سیاسی قوت سے، تنظیمی قوت سے، عقل و شعور اور حکمت سے، دین کے دعوتی اسلوب سے، دین حق کے غلبے کی حکمت عملی سے انہوں نے پورے عرب کو پھر فتح کیا دوبارہ۔ اب یہی ان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا دور اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور، ملت حنیفیت کے اس دوسرے دور میں یہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر تیسرا دور اس کا، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ملت حنیفیت کے محمدی دور کو انہوں نے آگے بڑھایا اور پوری دنیا کے سارے نظاموں سے ٹکر لے کر ہر باطل کو زمین پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے، یہ کائنات خدا کی ہے، یہ وسائل اللہ کے ہیں، یہ مخلوق اللہ کی ہے، لہٰذا تم ایک طبقے کو محروم کرو، دوسرے کو بھوکا بناؤ، تیسرے کو غریب بناؤ، ایک علاقے کو جاہل بناؤ اور ایک علاقے کو بیمار بناؤ، تمہیں ایسی رائے، ایسا اختیار، ایسا تصرف
دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ اب تمہارا ہر تصرف، ہر اختیار کائنات پر، مخلوقات پر، اللہ کے بندوں پر جو ملت حنیفیت کے ان اصولوں کے خلاف ہوگا اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اسے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کے ہر باطل اور ظالم قوت کو چیلنج دے کر اس کو اپنے سامنے سرنگوں کر دیا، ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، توحید کا عملی نظام تقویٰ کے اصول پر قائم ہوگا، رزق حلال کا نظام آئے گا، حیا اور شرم کا نظام آئے گا، اخلاق کا دور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب شیطانی قوتوں کو چلنے پھرنے کا، اپنے کام کرنے کا موقع دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں اب۔ لہذا ہر شیطان کے سر پر ضرب لگانی ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ سکھا کر گئے، اب تمہارا اگلا کام کیا ہے؟ تمہاری اگلی ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنی جماعت کو، اپنی امت کو بتا کر گئے، اور وہ بتا کر کیا گئے؟ یہی سبق پڑھا کر گئے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نضرب بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ آج کے دن ہم حق کو باطل کے اوپر ماریں گے اور باطل کا سر کچل دیں گے۔ ہر باطل اس کا سر کچلا جائے گا، ہر باطل کی طاقت کو سرنگوں کیا جائے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے عرب کی باطل قوتوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، ان کا سر نگو کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے اگلے دور میں قدم بڑھا کر عرب و عجم کی ساری باطل قوتوں کو حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اب حق کا دور چلے گا، اور اس دور میں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں شام سے انہوں نے بوریا بستر گول کروا دیا کیسر روم کا، اور فارس سے انہوں نے طاقت چھین لی کسریٰ ایران کے غلبے اور طاقت کی، جو دنیا کی قوموں کو غلام بنا کر رکھتے تھے۔ اب تیسرا دور آیا، چوتھا دور، اس دور نبوت محمدی کا جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں نبوت محمدی کا یہ دور جو قرآن نے اعلان کیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے دین، اپنے رسول کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ ہدایت اور رسول بنا کر بھیجا اور ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو دنیا میں سارے باطل دینوں پر غالب کر دے، ہر باطل نظام وہ شکست کھا جائے، اس کا زور ٹوٹ جائے، وہ انسانوں کو مجبور بنا کے رکھے ہوئے، اب انسانوں کو مکمل آزادی دلائی جائے ان باطل قوتوں کی غلامی سے، ان کے ہر اثر سے ان کو نجات دلائی جائے۔ اس لیے اب فرد ایک شخصیت کے ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک انسانی خصال فطرت کا ایک نیا فطری دور، عقلی اور شعوری دور، اجتماعی ترقی کا دور لا کے انسانوں کو آگے دور میں داخل کیا جائے۔ اس لیے اکابرین امت کہتے ہیں کہ یہ جو دور رسول اللہ نے احادیث مبارکہ میں خیر القرون کا بتایا ہے، خیر القرون کا پہلا دور، اس کی پہلی تشریح اور تعبیر، جس کا آغاز دور نبوی سے، دور محمدی کی دعوت سے ہوا،
اور جس کی تکمیل سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت پر آ کر منتج ہوئی کہ کیسر اور کسریٰ کے دونوں نظام اپنی شخصی حیثیت اور نوعیت بھی کھو بیٹھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں کسریٰ ایران کا آخری بادشاہ، حکومت تو حضرت عمر کے دور سے چھن گئی، اور اس کے بعد وہ چین کے اندر ذاتی زندگی بسر کر رہا تھا، ایک غیر معروف غیر مشہور شخصیت کے طور پر ایک خیمے کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد یہ ایران کے بادشاہ تھے۔ ایک نامعلوم فرد کی موت اپنے خیمے کے اندر چین میں حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا، وہ شخصیت بھی ختم ہو گئی جنہوں نے دنیا میں 1000 سال تک ایران پر حکومت کی، یمن پر حکومت کی، ہندوستان کی قوموں تک حکومت کی، مشرق کی قوموں تک انہوں نے حکومت کی۔ یہاں سے باج گزاری مال چلتا تھا اور کسریٰ ایران کی تجوریوں میں جا کر جمع ہوتا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی نبوت کی تاثیر یہ بتائی تھی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لَتُنْفَقُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج جو دنیا کے ظالم نظاموں نے لوٹ مار کر کے لوگوں کے وسائل پر قبضہ کر کے ٹیکس لگا کر اپنی عیاشیوں کا سامان بنا کر قوموں کو غریب بنا دیا، ان کے بچوں کو بھوکا کر دیا، ان کی عقلوں کو چھین لیا، انہیں بے وقوف بنا دیا، پیسے کے تسلط نے انسانوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا میری محنت سے، ہماری نبوت کی تاثیر سے یہ دور آئے گا کہ ان کیسر و کسریٰ کی لوٹی ہوئی جمع شدہ دولت ان کی تجوریوں سے نکال کر واپس اللہ کی راہ میں عوام پر تقسیم کی جائے گی، اللہ کی مخلوق پر تقسیم کی جائے گی۔ آج دنیا میں پھر وہی دور ہے، 6 ارب آبادی ہے دنیا کی، اور آدھی سے زیادہ آبادی وہ دنیا میں خط غربت سے اقوام متحدہ کہتی ہے کہ دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی، 3 ارب سے زیادہ آبادی آج دنیا میں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں، پینے کا سامان نہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت دینے کی گنجائش نہیں، ان کی حکومتوں میں اپنی قوم کے لیے کوئی معاشی منصوبہ بندی نہیں، ترقی کا کوئی پروگرام نہیں۔ آپ پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں، سارے سکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں۔ ایک عام آدمی وہ پرائیویٹ سکولوں کی فیس کیسے ادا کرے گا؟ اس کا بچہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا؟ اب پورا تعلیمی نظام اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ آپ سیکورٹی کا پورا سسٹم ختم ہو گیا، جس چور ڈاکو کی مرضی ہے جس گھر میں گھس جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسلحے کی بنیاد پر خوف پیدا کر کے قوموں کو مجبور بنا دیا جائے، چند لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں، حضرت عدی ابن حاتم طائی مسلمان ہونے کے لیے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، ان کی قوم فتح ہو گئی، علاقہ فتح ہو گیا، لوگ گرفتار ہو گئے، مقابلہ کیا تھا انہوں نے نظام عدل کا، وہ بھاگ گئے، خاندان پکڑا ہوا آیا تو ان کی بہن نے رسول اللہ سے کہا یار میں تو عرب کے سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری قوم حاتم طائی کی قوم ہے، اس لیے تیری وجہ سے اور تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے ہم تیری قوم کو آزاد کرتے ہیں۔ تمہارے اندر خصال فطرت کی خصلت موجود، ہم فطرت کی خصلت کو مٹانے کے لیے نہیں آئے۔ جس قوم کے اندر خصلت موجود ہے فطرت کی، ہم اس کو ترقی دیں گے، ہم اس کو تحفظ دیں گے، ہم اس کو امن دیں گے، ہم اس کو زندگی دیں گے، ہم اس کو بقا دیں گے، ہم اس کا شیلٹر بنیں گے۔ تیری ساری قوم کو ان خصال فطرت کی بنیاد پر، فطرت کی سخاوت کی خصلت کی بنیاد پر، اجتماعیت کی خصلت کی بنیاد پر تمہاری قوم کو آزاد کر دے۔ آزاد ہو کر جب گھر گئی، بھائی کو تلاش کیا، وہ گھومتا چھپتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا چھپتے پھرنے کا دور نہیں ہے،
یہ تو انسانیت کی خدمت کا عالمگیر دور پیدا ہونے کو ہے۔ یہاں تو کردار ادا کرو، محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے کر، ان کی جماعت کا حصہ بن کر، ان کی تعلیم کو قبول کر کے، ان کی سیرت کا حصہ بن کر انسانیت کی خدمت کے لیے آج تو موقع آیا ہے۔ قبائلی بنیاد پر ہمارا باپ خدمت کرتا تھا، چند لوگوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، آج تو دنیا کی قوموں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ نظام لا رہے ہیں۔ آج تو کہاں چھپتا پھر رہا ہے؟ جاؤ، جا کر ان کی خدمت میں جا کر ان کی تحریک کا حصہ بن جاؤ، ان کی جماعت کا پارٹ اور پارسل بن جاؤ، ان کی زندگی کے نظریات، افکار اور علوم و اخلاق کو سیکھ کر اپنی سابقہ اقدار اور روایات کو اگلے دور میں آگے بڑھاؤ۔ تم کس دور کا حصہ تھے، اب اگلا دور تمہاری ترقی کا کون سا ہے؟ جاؤ، جا کر وہاں خدمت میں بیٹھ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عدی ابن حاتم طائی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیغمبر سامنے تخت پر ان کو بٹھایا اور اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے سامنے، اور ان کو دین حق کا تعارف کروایا۔ ہم کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آج مسلمان کو خود ہی پتہ نہیں ہے ہم کس راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا پروگرام ہے دنیا کی ترقی کا، قوموں کے مسائل حل کرنے کا، انسانوں کو علم و شعور دینے کا، ان کے خاندانی مسائل، گھریلو مسائل، شخصی مسائل آج کون حل کرے گا؟ قرآن میں یہ نسخہ حیات، سیرت رسول اللہ میں یہ پیغام ہے، خلفائے راشدین کی عملی زندگی کی تاریخ، اسلام کی 1100 سالہ تاریخ ہے مسلمان کے پاس، لیکن آج مسلمان سر چھپاتے پھر، آج وہ اپنے بچاؤ اور تحفظ میں، ہمیں ایک وقت کی روٹی مل جائے، اس حد تک ہم پستی اور زوال کے شکار ہو گئے۔ رسول اللہ نے دین کا تعارف کروا رہے، یہ ہمارا دین کون سا ہے؟ جس دین کی دعوت لے کر ہم اٹھے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس کی ضرب کہاں لگے گی؟ یہ سارے کیسر و کسریٰ کے سارے نظام ٹوٹ جائیں گے۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں پتہ ہے آج تجھے عرب میں بھوک ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، آج عرب کے قوم اپنی زندگی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی معاشی منصوبہ بندی نہیں رکھتی، وہ قافلے لوٹنے کا پروگرام بناتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کر کے اپنی زندگی کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ ہم نیا دور لے کر آ رہے ہیں کہ دنیا میں اصلاحات کا نیا دور، ترقی کا نیا دور، اللہ کی ربوبیت کا بنیاد پر انسانی معاشرے کی تشکیل کا نیا دور، توحید کی اساس پر عبادت اور اخلاق کا نیا دور، جس میں ہر انسان کو عزت ملے گی، ہر آدمی محنت کر کے اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرے گا، ہر ایک کا ہر مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر انہیں دین حق کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اگلا دور دین حق کی ترقی کا، خوشحالی کا آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور پورے مملکت میں پھرے گا، اسے ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اب حضرت عدی ابن حاتم طائی رسول اللہ کی یہ باتیں سن کر حیران ہیں۔ عرب میں امن قائم ہو جائے گا، یمن سے عورت چلے گی، مکہ کا طواف کرے گی بیت اللہ کا، واپس جائے گی، اکیلی عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، امن ہے۔ اور یہ امن فوجی طاقت کی بنیاد پر نہیں، اسلحے کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، یہ سوشل، معاشی، معاشرتی، اخلاقی قوتوں کی بنیاد پر ہوگا، جس کی بیک پر علم ہوگا، ایمان ہوگا، اخلاق ہوں گے، انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اور صحیح بنیادوں پر ہر آدمی کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوگا، ہر آدمی کی آنکھ بھی بھری ہوئی ہوگی۔ آج پیٹ بھوکا ہے، آنکھ بھی بھوکی ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہے، آنکھ پھر بھی بھوکی ہے، وہ کہتے ہیں اور زیادہ لے کر آؤ۔ اس لیے پیٹ کی بھوک 2 روٹیوں سے ختم ہو جاتی، اور آنکھ کی بھوک ساری دنیا ختم کر لے پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آنکھوں کی بھوک یہ عقیدہ توحید ختم کرے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے، میرے تعلق کے لیے مجھے معبود برحق، حاکم برحق سمجھ کر میرے سامنے جھکنے کی عادت بنا لے۔
اپنی زندگی کا ایک حصہ میری عبادت کے لیے نکال لے. تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. وإلا فأجعل الفقر بین عینی، اور اگر تو میرے سامنے جھکنے کی عادت نہیں ڈالے گا میں بھوک کو تیری آنکھوں کے اندر ڈال دوں گا. سب کچھ ملے گا پھر بھی تو بھوکا ہوگا، پھر بھی تو حریص اور لالچی ہوگا. یہ عبادت الہی سے ابراہیم علیہ السلام نے الوہیت الہی سے نیا دور توحید کا بنیاد بنا کر اس کو پیش کیا تھا، اور ربوبیت الہی کی بنیاد پر معاشی تشکیل کا، سماجی نظام کا وہ ڈھانچہ پیش کیا جو اللہ کی ربوبیت عامہ کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، جس نے دنیا کی قوموں کا ہر مسئلہ حل کر دینا ہے. عدی ابن حاتم تائی رسول اللہ کی باتیں سن کر حیران ہو رہے، کیا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے اور اسے پوری مملکت میں ایک آدمی بھی اسے ضرورت مند نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہم نے یہ دور دیکھا. اتنی بڑی مملکت میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، ایک آدمی مل جائے. حضرت عثمان نے اعلان کیا کہ اب بیت المال میں زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ خود جا کر تقسیم کرے ہر آدمی، تاکہ پتہ چلے بیت المال کی نمائندگی ہر آدمی کر رہا ہو. حضرت عثمان کو اعلان کرنا پڑا. اتنی خوشحالی آئی کہ ہر آدمی زکوٰۃ سسٹم کی نمائندگی کے طور پر خود جا کر اموال باطنہ کی زکوٰۃ ادا کرے. اب اتنا بڑا اعلان، اور اس کے بعد ایک آدمی بھی نہیں ملتا، وہ شام کو واپس آ جاتا ہے. اب یہ کیا حکمت عملی تھی رسول اللہ کی؟ رسول اللہ نے حکمت عملی بنائی، وہ اس کی دعوت دے رہے ہیں اس کی بنیاد پر، اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں اس کی بنیاد پر. آج دنیا میں ہم اسلام کا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ رسول اللہ تو یہ تعارف کرواتے ہیں ہمارا دین اور اسلام آئے گا، ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. آج پاکستان میں 75 سال کے بعد جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ بھی زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہیں. ایسی معاشی پالیسیاں، ایسا ٹیکسز کا نظام ہے، ایسے سمجھدار دماغ اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے قوم کو غریب بنا دیا، مقروض بنا دیا، کلاش بنا دیا. ہر آدمی آج زندگی کے مسائل میں تنگ اور پریشان ہے. یہ کن پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ کن تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ یہ کن ظالموں اور بدماشوں کی اپنی محنت، لوٹ مار کی محنت کے نتائج ہیں؟ پوری قوم غربت کا شکار ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے خود چل پھر کر دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہیں شہروں میں، علاقوں میں، ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. یہ اسلام تھا، اور اسلام نے اسے آگے بڑھایا، اسے ترقی دی. ہر دور کے اندر ہر دور کے حکمرانوں نے ترقی دی کہ ایک آدمی بھی ضرورت مند نہ ہو، کسی کی ضرورت ایسی نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری نہ کی جا سکے. ایک اموی حکمران وہ اعلان کرتا ہے، غالباً الشام ابن عبد الملک، وہ اعلان کرتا ہے میری مملکت میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیمار ہو، اس کی بیماری کا نظام، بیماری کی ضرورت میں اس کو کس چیز کی غذا کی ضرورت ہے، اس کو کس دوا کی ضرورت ہے، اس کو کسی تیماردار کی ضرورت ہے، اس بیمار کے بیمار پرسی کے حوالے سے سارا ہر شہر میں بیت المال سے پورا نظام وضع کر دیا گیا. اگر گھر میں کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کا پورا نظام، گھر کے اوپر اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. اموی خلافت کے دور میں وہ کون اٹھا رہا ہے؟ بیت المال اٹھا رہا ہے، خلیفہ وقت اٹھا رہا ہے، حاکم وقت اٹھا رہا ہے. وہ کہتا ہے پوری مملکت میں مجھے ایک نابینا بتاؤ جس نابینے کا ہاتھ پکڑ کے وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اس کو باہر سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، مسجد میں، اجتماعی ماحول میں اسے چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کون پوری کر رہا ہے؟ ہر آدمی، ہر نابینا کے لیے ایک نگران، ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہم نے اس کے ساتھ حکومت کی تنخواہ پر اس کو مہیا کر دیا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہاں سے سبق پڑھا تھا؟ یہ کہاں سے دین حاصل کیا تھا؟
آج مسلمان دین کا سبق بھول گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، اللہ کے رسول اس دور کا تعارف اپنے نبوت کے آخری دور میں کروا رہے ہیں، اس دور کی تعارف کی بنیاد پر دین اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا پوری مملکت میں نہیں ہوگا۔ یہ ہے حضرت عثمان۔ آج 18 ذی الحجہ کو سارے مسلمان پوسٹیں لگا کر تو فارغ ہو جاتے حضرت عثمان کی شہادت کی، لیکن جو انہوں نے معاشی پالیسیاں بنائی، جس سے انہوں نے انسانیت کو ترقی دی، جس سے انہوں نے مذہب دین کو ترقی دی، جس سے انہوں نے قوموں کے انسانوں کے مسائل حل کیے، آج ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے والا، ان کو نافذ کرنے والی قوت نافذہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ دنیا سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی عزت بیچ کر اپنی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں ایڈ دے دی جائے۔ آج مسلمان ملک دنیا کے ظالم ملکوں کی ایڈ پر چلتے ہیں، وہ ان کو خیرات دیتے ہیں، بھیک دیتے تم اپنی زندگی پیدا کرو۔ آج یہاں کا مزدور کسان وہ ایک پسینہ بہاتا ہے اپنا، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اور پھر اس کے باوجود صبح سے شام تک دکاندار دکان کھولتا ہے، مزدور شام تک مزدوری کرتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، ساری قوم محنت اور مزدوری کرتی ہے۔ ان کی محنت اور مزدوری کدھر چلی جاتی ہے؟ کون سی پالیسی جو اس کو ہضم کر جاتی ہے، ہڑپ کر جاتی ہے؟ اس پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے شام کو، یہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، شام کو اس کی مزدوری ہڑپ ہو جاتی ہے، اس پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، وہ دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے، یہ بیچارہ اسی طرح دوبارہ نئے سرے سے دن کا آغاز کرتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دور پیدا کیا رسول اللہ کی رسالت کی تعریف کی بنیاد پر، تعارف کی بنیاد پر، کہ یہ رسول اللہ کا نظام ہے جو ہم نے پیدا کیا، جو انسانوں کے مسئلے حل کر رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جس کا آغاز کیا تھا، خلفائے راشدین نے اس دور کی تکمیل کر کے انسانیت کی خدمت کا اور انسانیت کی سعادت کا وہ دروازہ کھول دیا۔ اللہ جل شانہ اس بند دروازے کو امت مسلمہ اور کل انسانیت پر پھر دوبارہ مسلمانوں کو کھولنے کی عقل دے، ہمت دے، حکمت عطا فرمائے، جرأت عطا فرمائے کہ اپنے مسئلے بھی حل کریں، اور ایشیا اور افریقہ اور دنیا کی ہر مظلوم قوم کا ہر مسئلہ حل کرنے کی چابی ہمارے پاس ہے۔ ہم اس چابی سے ہر بند دروازہ اور ہر تارہ کھولنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ عقل و شعور نصیب فرما دے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔